اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے. اب ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میری عبادت کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے پیدا کیا دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا اور کون برا. تیسری جگہ اللہ نے فرمایا اما شاکرا و اما کفورا، میں نے صرف اس لیے پیدا کیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون شکر کرے گا اور کون ناشکرا بنے گا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا پیدا کیا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اصل حکم یہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ اصل میں ایک ہی حکم ہے جس کو مختلف انداز سے بیان کیا جا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے بنایا اس لیے میری عبادت کریں میری غلامی کریں. اچھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں جو آرڈرز دیے ہیں، اصول فقہ میں اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا جو آرڈرز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والی ذات ہے حکیم ہے، تو جب کوئی حکمت والی ذات ہوتی ہے تو وہ آرڈرز جو دیے جاتے ہیں اس وہ فضول نہیں ہوتے، اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. ویڈیو نہیں بنائیے گا جیسے ہم نے آرڈر دیا نا اس میں کوئی حکمت ہے. نکاح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں بیان کی نہ بنایا کریں، ٹھیک ہے. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آرڈرز ہمیں دیے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی جب قانون سازی کی ہے مختلف ملکوں کے لیے تو ان کے پیش نظر بھی کوئی حکمتیں کیا خیال ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یعنی ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو قانون بنا رہے ہیں یہ انسانیت کے بھلے کے لیے، اور کچھ بیسک اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر احکام بنائے جاتے ہیں قانون بنایا جاتا ہے. جب کوئی اسٹیٹ اور ریاست اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرتی ہے کوئی لاس بنائے جاتے ہیں، ان قوانین کے پیچھے بھی دعویٰ کیا ہوتا ہے بھئی یہ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. آپ نے دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا کہ حکومت قانون پاس کر رہی ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ گورنمنٹ کہی یہ لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہو رہا ہے، یہ ہم قانون پاس کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا بیڑا بولو غرق ہو. لیبل سب اچھے ہی لگاتے ہیں. فرعون بھی جو قانون بناتا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو، ہزاروں بچے مروا دیے اس نے، قتل کروا دیے. تو اس کے پیچھے کیا دعویٰ تھا؟ بھائی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو خطرہ ہے، اسٹیٹ کو خطرہ ہے، ان بچوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت ختم کر دے گا، تو اسٹیٹ لہذا سب کو کیا کر دو، ہزاروں بچے ماؤں کی جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے جو بھی قانون بنانے والے ہوتے ہیں قانون ساز ہوتے ہیں ان کا دعویٰ بہرحال یہی ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اس دعوے پہ پورا اتریں یا پورا نہ اتریں. وہ اترے نہ اترے ایک الگ بات ہے. اب 3 طرح کے قانون ساز ہیں دنیا میں جو قانون بناتے ہیں. نمبر 1 ظالم لوگ جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے قانون بنا رہے ہیں، لیکن اصل میں انسانیت کی بھلائی پیش نظر نہیں ہوتی، مقصد چند لوگوں کا مفاد ہوتا ہے. جیسے فرعون کے ہاں قانون تھا بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا ماں کی گود سے چھین کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا. یذبح ابناءہم، لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہو پھر نہیں، لڑکا جو پیدا ہوگا اس کو ماں کی گود سے چھین کے ذبح کر دیا جائے گا. لڑکوں کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے، لڑکیوں کو کیوں قتل نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں یہ بات مسلم ہے کہ طاقت مردوں کے پاس ہوتی ہے، خواتین ہمیشہ سے کمزور ہوتی ہیں. قیامت کی علامات میں سے ہے نا کہ ان تلد الامۃ ربتها، باندھی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی ہوتا تو ہے کہ ماں حکومت کرتی ہے نا بیٹوں پہ، الٹا ہو جائے گا کہ بیٹے حکومت کریں گے ماں پہ. یعنی بیٹا پہلے پیدا ہوگا باپ بعد میں پیدا ہوگا. آج کل گھروں کے سربراہ باپ نہیں رہے ہیں، گھروں کے سربراہ بیٹے ہیں. باپ بیٹے کا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جس سے میرے بیٹے پہ کی طبیعت پہ کوئی چیز گنا نہ گزر جائے. اس لیے باپ آج کل بعد میں پیدا ہو رہے ہیں، بیٹا پہلے پیدا ہو، الٹا ہو گیا سیٹ اپ. تو قیامت میں ہر چیز الٹی ہونا شروع ہو جائے گی قرب قیامت میں، تبھی تو قیامت آئے گی. تو انہیں الٹی ہونے میں یہ بھی ہے کہ عورت کی سربراہی، عورت کمزور ہے لیکن سربراہ کون ہوگا؟ بولو
اور ہیومن رائٹس کے نام پہ خواتین کو بیوقوف بنایا جائے گا. رائٹس کے تو ہم بھی قائل ہیں بھائی، عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے جو حقوق ہیں، لیکن رائٹس کے نام پہ ہو کیا رہا ہے؟ مردوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. گھر کا سربراہ کس کو بنا دیا بھائی؟ خواتین کو. مردوں کا رو بھی ختم. اس سے مرد کا تو بیڑا غرق ہوگا، عورت کا بھی بیڑا غرق ہوگا، ہو رہا ہے. تو حالانکہ طاقتور کو سربراہ بننا چاہیے نا. کوئی حکومت کمزور ہو، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ ملک چل سکتا ہے؟ کرپٹ حکومت ہو چل سکے گا، کمزور حکومت چاہے نیک بھی ہو پھر بھی نہیں چل سکتا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، یہ یاد کر لیں. ٹاپک نہیں ہے لیکن ٹاپک سے میں دائیں بائیں قیام تعام کے لیے ہٹتا رہتا ہوں. کمزور حکومت ہو، نیک ہو، نہیں چلے گی. کیونکہ جب حاکم کے پاس پاور ہی نہیں ہے، وہ اپنی بات جب آرڈر دے تو منوا ہی نہیں سکتا، تو ملک میں بغاوتیں اور کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا ملک کے اندر؟ ہر شخص حاکم وقت کی بات کو لے کے ڈسکشن کرے گا، یہ آرڈر صحیح ہے غلط ہے. تو آرڈر تو گیا، صحیح ہے نا؟ آرڈر گیا دل لینے. ایک ٹک ٹاک پہ کسی نے کوئی چٹکلا بھیجا کہ وہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا ابو گئے تیل لینے. ماں نے غصہ آیا، تھپڑ لگایا، تجھے باپ کا احترام نہیں ہے. پتہ چلا وہ سرسوں کا تیل لینے گیا تھا بیچارہ، تیل لے کے آ رہا تھا. تو کہہ رہے میں بھید بھی تھوڑی کرتا، واقعی وہ تیل لینے گئے. خیر، کچھ فارغ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ یہی کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. پتہ نہیں کہاں سے دماغ آتا ہے، چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. فراغت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بشرطے کہ صحیح استعمال ہو جائے. خیر، تو انتلد الامۃ ربتہا، باندی کیا جنے گی؟ اپنے آقا کو جنے گی. تو یہ ساری دنیا میں ہمیشہ سے ایک بات مسلم ہے کہ عورت کمزور ہے. یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں، زبان سے اقرار نہیں کرتی. بھائی جب کمزور ہو تو حاکم طاقتور ہوتا ہے. کمزور کو حاکم بنائیں گے تو چلے گی نہیں، اس کی سوائے لڑائی جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جس گھر میں عورت کی حکومت ہے، مرد بیکار ہیں وہاں پہ، تو وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پاتا. کیونکہ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو اس کے دل میں احساس رہتا ہے کہ میں آدمی کس بات کا ہوں بھائی. میں اگر میری گھر میں چل ہی نہیں ہے تو طلاقیں ہوں گی، گھر ٹوٹیں گے، بچے باغی ہوں گے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. آدمی کا نالائق ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا کمزور ہونا برا ہے. بہت گہری بات کی ہے ہم سب کے بارے میں. ہم سب نالائق شوہر شمار ہوتے ہیں نا. نالائق ہونا مرد کا یہ بھی برا ہے، اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ زیادہ برا ہے کہ آدمی ہو اور گھر میں اس کی چلتی نہ ہو. اس سے گھر کا بیڑا غرق. نالائق ہو کے بھی کنٹرول ہوگا نا تو گھر چل جائے گا. لائق ہو اور کنٹرول نہ ہو، ایسے لائق کا کیا کرنا ہے؟ بہت نیک شوہروں کو جانتا ہوں، بیڑا ہی غرق کر دیا گھر کا انہوں نے. جی حضوری میں بیڑا کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. ٹارزن نہیں بن جانا اب جا کے چنگیز خان کی طرح تلوار لے کے جا رہے ارطغرل بن گئے. تو خیر، اور اللہ نے بعض خواتین کو بڑی عقل دی ہے. آج کل بعض خواتین اس بات کو سوشل میڈیا پہ اجاگر کر رہی ہیں کہ گھروں میں مردوں کا کنٹرول ہونا چاہیے. وہ عورت، لیکن وہ اللہ نے کھوپڑی دی ہے ان کو. وہ خود اس بات کو پروموٹ کر رہی ہیں کہ بھائی گھر میں کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ آدمی کا. عورت ہو کے وہ کہہ رہی ہیں. اور میں بھی ایسی خواتین سمجھ، جو بڑی لبرل قسم کی خواتین سمجھی جاتی ہیں. بعض میٹنگز میں ملاقاتیں ہوئیں جو بڑی ماڈرن خواتین سمجھی جاتی ہیں، وہ مجھے اپریشیٹ کر رہی تھی کہ یار یہ جو آپ بات کرتے ہو نا کہ گھر میں مرد کی حکومت ہونی چاہیے، 100% درست ہے. کہہ رہی ہیں جن گھروں میں مردوں کی حکومت نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، ان گھروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہو رہا ہے. خیر، ہم بھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، گھر میں یہ بات یہاں بیٹھ کے آپس میں سب کر سکتے ہیں ایسی بات. خیر،